أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا واقعات سے سبق لینے کی دعوت دی ہے، اور آسمان اور زمین اور دن و رات کی گردش اور ان میں جو حالات پیش آنے والے ہیں ان پر بھی غور کر کے اپنی زندگی میں سبق لینے کی ہمیں دعوت دی ہے۔ ایک جگہ یہودیوں کے ساتھ جو حالات پیش آئے ان کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد ان سے سبق لینے کی دعوت دیتے ہوئے کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو ان واقعات سے سبق لے لو اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اور ایک مومن کی جو صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ مومن ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، المؤمن نظرہ عبرہ، کہ مومن اس کی نظر عبرت لینے والی ہوتی ہے، ہر چیز کو عبرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ السعید من وعظ بغیر، حدیث میں فرمایا کہ نیک بخت اور کامیاب شخص وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت لیتا ہے۔ تو ان ساری قرآن کی آیات اور احادیث کے نصوص پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو ہر چیز سے سبق لینا چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جس طرح کی معاشی مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے، سیاسی مسائل پیش آ رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصر 3 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان حالات نے انسان کی دل کے اندر جو حد سے زیادہ اپنے اوپر اعتماد تھا، خود اعتمادی جو تھی کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں اپنی مرضی سے چل سکتا ہوں دنیا میں، یہ جو انسان کی اپنے اوپر حد سے زیادہ خود اعتمادی اور اپنی مرضی پر حد سے زیادہ جو انسان کو اعتماد تھا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، اس اعتماد کی عمارت کو اس بیماری نے اور ان حالات نے پاش پاش کر دیا ہے۔ یہ حالات ایسے ہیں کہ آدمی انفرادی طور پر تو اس کی کیا حیثیت ہے، اجتماعی طور پر بھی بڑی بڑی حکومتیں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ لوگ گھروں میں محصور ہیں، باہر چلنا چاہتے ہیں، باہر نکل کر اپنے کاروبار میں، اپنے مشاغل میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی مرضی پر وہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ پہلا سبق ہمیں ملا کہ دنیا میں انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے بلکہ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ حضرت علی کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے مجھے معلوم ہوا کہ میرا کوئی پروردگار ہے جو مجھے چلاتا ہے، میں خود اپنے ارادے پر چلتا نہیں ہوں بلکہ میرا پروردگار مجھے چلاتا ہے۔ اگر میں اپنے ارادے پر چلتا، اپنی مرضی سے سب کچھ کر لیتا تو میں اپنے ہر ارادے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن چونکہ ارادے میں بہت کرتا ہوں، بہت سی چیزیں کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری اپنی مرضی نہیں چلتی ہے بلکہ اللہ کی مرضی کے میں تابع ہوں۔ یہ یقین ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے
یقین ہے، لیکن عملی زندگی نے اپنی مرضی پر عمل کرنے کا ہمیں اتنا عادی بنا دیا کہ یہ احساس اکثر لوگوں کے دلوں میں پروان چڑھنے لگا کہ میں اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہوں۔ ان واقعات نے ہمیں سبق دے دیا کہ میری مرضی نہیں چلتی ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ دوسری جو چیز ہماری عملی زندگی میں ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتی ہے وہ ہے یہ جو حالات آئے ہیں، ان حالات پر اب غور کیجیے کہ معاشی اعتبار سے بھی ایک بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ کل ہی ایک نیوز میں بتایا گیا کہ تقریباً 5 کروڑ لوگ صرف ہندوستان میں معاشی اعتبار سے اس وبا میں نقصان اور گھاٹے میں رہے۔ 5 کروڑ لوگوں کی نوکری کے نکلنے کا اندیشہ ہے اب تک۔ اب آئندہ کے لیے اور کیا ہو جائے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو معاشی اعتبار سے بڑا بحران ہے۔ جو لوگ بڑی بڑی کمائی اور بڑے بڑے کاروبار میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے اور زندگی ان کی بڑی معیاری تھی، آج وہ بیچارے پست زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں پیسے نہیں ہیں، ہے تو بھی بہت محدود تعداد میں ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ زندگی کبھی ایک حال پر نہیں رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ جو آدمی کم چیز پر اپنے آپ کو راضی کرتا ہے وہ ہر حال میں راضی رہتا ہے، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جو مسلمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بقدر ضرورت وسائل بھی عطا کر دیے، اور جو اللہ کی طرف سے اس پر ملا ہے اس پر وہ مطمئن بھی ہو گیا۔ یہ صفت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، قناعت جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اور جتنی ضرورت کی چیزیں دی ہیں اس پر مطمئن، یہ قناعت کی صفت آ جائے تو پھر انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب وہ آئندہ کے بارے میں یا زیادہ کمائی کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، کم چیز پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے آج کے حالات میں۔ آئندہ کے لیے ہمیں اس سے سبق لینا ہے کہ حالات یکساں نہیں ہوتے ہیں، اس کے اندر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، سردی گرمی ہوتی رہتی ہے۔ تو آدمی اگر کم چیز پر اپنے آپ کو راضی کر لے اور کم چیز پر زندگی گزارنے کا عادی بن جائے تو پھر حالات سے وہ پھر کبھی شکست نہیں کھاتا ہے۔ تیسری جو چیز یا جو درس ہمیں ان واقعات سے ملتا ہے وہ ہے ہمارا جو معیار زندگی ہے، لائف سٹائل بہت اونچا ہو چکا ہے۔ کھانے پینے میں، کپڑے میں، شادی بیاہ میں، دعوتوں میں بڑا معیار ہے۔ ہر چیز میں ہم اعلیٰ سے اعلیٰ چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کھانے پینے میں بھی اچھی سے اچھی چیزیں ہوں، پہننے میں بھی اچھی سے اچھی چیزیں ہوں، ہر چیز ہماری معیاری ہو، گاڑی بڑی ہو، گھر بڑا ہو۔ یہ جو معیاری زندگی یا اپنا زندگی کا جو طرز ہے وہ ہم نے اونچا بنا دیا ہے۔ ان حالات نے ہمیں اس پر بھی سنجیدگی سے غور کرنے کی دعوت دی۔ آج جو حالات ہیں کہ جو کھانے پینے کی چیزوں تک کے لیے لوگ مجبور ہو رہے ہیں، ان حالات میں بھی ہمیں سبق لینا چاہیے کہ لوگوں کا معیار زندگی کبھی یکساں نہیں ہوتا ہے۔ جو اونچے معیار کے عادی لوگ ہوتے ہیں وہ نیچے اترنے میں انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان حالات میں ہمیں یہ بھی سبق لینا ہے کہ اپنے زندگی کے معیار کو زیادہ اونچا نہ کریں، جس کی وجہ سے خواہ مخواہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جب زندگی کا معیار اونچا ہو جاتا ہے، گھر والے اونچی زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں، تو پھر کمانے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کا جو ماہانہ خرچہ ہوتا ہے جب اسے ساتھ نہیں دیتا، جتنی اس کی کمائی ہوتی ہے، گھر والے
اس کمائی کے اندر اپنے آپ کو محصور رکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ کی خواہش کرتے ہیں، تو پھر آدمی ناجائز طور پر کمانے کے لیے مجبور ہوتا ہے، چوری ماری پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے معیار زندگی، لائف سٹائل ہمارا جو بہت اونچا ہو چکا ہے، ان واقعات نے اس پر بھی ہمیں اثر نو غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ آج جو حالات ہیں، اچھے اچھے گھرانے والے جو کبھی اپنے کپڑے کو دھونے کے لیے سوچتے بھی نہیں تھے کہ میں اپنا کپڑا دھوؤں گا یا دھوؤں گی، گھر میں پوتا لگاؤں گی، آج گھر کے اندر جو نوکرانی ہے وہ بھی میسر نہیں، کپڑے بھی اپنے خود دھونے پڑتے ہیں، گھر میں پوتا بھی خود لگانا پڑتا ہے، کھانا پینا بھی خود پکانا پڑتا ہے، آج یہ حالت ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ جو چیز فطری ہے اسی میں کامیابی ہے۔ جو فطری زندگی گزارتا ہے، اپنی ضرورت خود سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آدمی کبھی مجبور نہیں ہوتا ہے، وہ آدمی حالات سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو حالات جو نفس ہمارا ہے ہمیں اپنی خواہش کو پورا کرنے کی دعوت دیتا ہے، آج کے جو حالات ہیں وہ ہمیں اپنے نفس کے خلاف کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو آدمی اپنے نفس کے خلاف کرے وہ کامیاب ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پورا کرنے سے روکتا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو جنت کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو ہم کنٹرول پر رکھیں اور اس کو اس کی چاہت کے مطابق وسائل مہیا نہ کرے، نفس کی چاہت کے مطابق کام نہ کرے، تب نفس ہمارے کنٹرول کے اندر آ جاتا ہے۔ تو آج کے حالات ہمیں یہی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے نفس کو کنٹرول پر رکھیں۔ اب یہ 3 چیزیں ہم نے بیان کی، ایک تو اپنی مرضی پر چلنا، اس کو شکست ہو گئی، یہ بھی نفس کا، اس کے اندر بھی نفس کا دخل ہے۔ دوسرے قناعت، کم چیز پر زندگی گزارنے پر راضی ہو جانا، یہ بھی نفسانی ہوس ہے جو انسان کو حد سے زیادہ کمانے پر مجبور کرتی ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ اپنے معیار زندگی کو، لائف سٹائل کو کم کرنا، یہ بھی انسانی نفسانیت ہے۔ اگر ان چیزوں پر قابو پائیں گے تو انشاءاللہ ان واقعات سے ہماری بہت بڑی تربیت ہو سکتی ہے اور آئندہ زندگی کے لیے ہمیں بہت سی تدبیریں اختیار کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سبق لینے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔